کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور یہ بہانے کرتے ہیں، بول کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں لائف تھریٹ ہے تو استعفیٰ دو، دفع ہو جاؤ گھروں کو. اتنی بڑی بڑی تنخواہیں کس چیز کی لے رہے ہو تم لوگ، حرام خورو. اور یہ تو کوئی شے نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو پی ٹی آئی سے بھی 10 ہاتھ آگے اپنے زمانے میں مذہبی ٹچ لگاتے رہے. ہمیں پتہ ہے، ہم اس وقت سکول میں تھے تو بینظیر بھٹو کے خلاف نعرے لگوائے جاتے تھے. ان کے اوپر سب متفق ہیں، اور مولویوں کو تو ویسے ہی ان پہ بہت زیادہ اعتماد ہے ہر معاملے میں. میرے کیس میں بھی مولویوں نے کوشش کی تھی کہ جسٹس صاحب کو میرے خلاف لا کے نہ کھڑا کریں. مارٹن لوتھر پلس میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا 15ویں صدی عیسوی میں ہم نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ ایک بندے نے اتنی بڑی ریولوشن، جس کے پاس نہ کوئی چرچ تھا نہ کوئی عوام تھی، پوری زندگی بیچارہ چھپتا رہا. تیسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاکستان کے سب سے دلیر اینکر اس فیلڈ کے اندر شاہ زیب خانزادہ صاحب، جو ہمیشہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. بھگوڑے ہو کر نہیں، بھگوڑوں کے لیے بڑا آسان ہے اس طرح کی چیزوں پہ بولنا، یہاں بیٹھ کے بولنا بڑا مشکل کام. پتہ چلا ایک نہیں دو ہیں، دونوں کی ایف آئی آرز منگوائیں. الحمدللہ ایک کی بیل ہو چکی بھی ہے، دوسرے کی بھی انشاءاللہ تعالی امید ہے نیکسٹ ویک میں بیل ہو جائے گی، اور یہ کیس بھی انشاءاللہ تعالی فارغ ہو جائے گا میری بنیاد کے اوپر، صرف مجھے سپورٹ کرنے کے اوپر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ان کا شکنجہ کتنا مضبوط تھا. میں نے انہیں فون پہ ڈانٹا، میں نے کہا یہ آپ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھو گے، آج ممتاز قادری نکل آئے نا تم سارے وادیوں کو ٹھوک دے. وہ تو تم سب کو گستاخ رسول سمجھتا ہے. جی میرے نبی سا تیرے بابے تھے، میرے نبی سا تیرے بابے تھے، میرے نبی سا تیرے بابے تھے. صلو علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہلم اکیڈمی کی طرف سے تمام بھائیوں کو السلام علیکم. ایکسکلوزیو مناظر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اکیڈمی کی ٹائمنگ تو صبح 7 بجے کی ہے، پر پچھلے سنڈے کی طرح اس بار پھر آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جو صبح سویرے ہی اکیڈمی اوپن ہونے سے پہلے ہی باہر انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ یقین جانیے سردی بھی اپنے عروج پر ہے اور دھند بھی، لیکن یہ لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے کو منتظر نظر آتے ہیں. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح انتظامیہ اور اداروں کی طرف سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہاں آنے والا ہر بندہ پرسکون ماحول میں بیٹھ کر سیشن اٹینڈ کر سکے. جو لوگ بائک پر یا گاڑی پر آتے ہیں تو ان کے لیے پارکنگ کا بھی بہترین انتظامات موجود ہیں، جہاں ٹوکن کے ذریعے آپ کی گاڑی یا بائک کھڑی ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر سے ہو بچہ؟ گجرانوالہ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان. آپ کا کیا نام ہے بھیا؟ دانش. حارث کراچی سے. کراچی سے. ماشاءاللہ کیسا رہا سفر؟ بہت اچھا ہے الحمدللہ. کب نکلے تھے؟ میں جمعے کو رات کو 10:30 بجے. اچھا ملتے ہیں جی اوپر. السلام علیکم صاحب، کیا نام ہے؟ شان لاہور سے. لاہور. کیا نام ہے بھیا؟ محمد حسنان. کیا نام، کہاں سے ہو؟ گوجرا. گوجرا. محمد عبدالرحمان کمالیہ سے. کمالیہ سے. محسن ظفر کمالیہ سے. کمالیہ سے. کتنے دوست ہیں جی کمالیہ سے؟ دو. محمد عمران قصور سے. قصور سے جی ماشاءاللہ. محمد آصف لاہور سے. لاہور سے جی ویلکم. محمد علی گجرات سے. ویلکم جی گجرات سے. دانیال وزیر آباد. وزیر آباد جی ماشاءاللہ. حافظ محمد علی حیدر بہاول نگر چشتیاں.
माशाल्लाह जी। चिश्तिया से जी वेलकम। हसन मुस्तफ़ा फ्राम मुल्तान से माशाल्लाह। मोहम्मद ठीक रहा इब्राहिम सफर? साहिवाल से। साहिवाल से। आप अकेले आए मुल्तान से? जी। अच्छा चलो वेलकम। मेराजुल इस्लाम रावलपिंडी से। रावलपिंडी। हुज़ैफ़ा अब्दुल मालिक रावलपिंडी। रावलपिंडी वाले माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये मुदस्सर बेल्जियम से हूँ लेकिन आया स्पेन से हूँ। स्पेन से हैं, माशाल्लाह जी। वसीम भट्टी सामोपाड़ा। ओकाड़ा जी। ओकाड़ा जी वेलकम। ओकाड़ा। मोहम्मद अजीम मुल्तान से। मुल्तान जी। मुल्तान आप अकेले हैं? हाँ जी। वो भी भाई मुल्तान से हैं, पता है आपको? मिलते हैं उनसे अंदर जाके। हाँ ये भाई मुल्तान से हैं, ये दाढ़ी वाले। ठीक है। मुल्तान से कौन है जी? आप हैं? ये भी मुल्तान से हैं जी। हाँ चलें, वापसी आपको एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक रहा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जेएलएम अकेडमी? जी मैं फर्स्ट टाइम, मेरा वो आदमी है दूसरा दोस्त है वो दूसरी बार आ रहा है, दूसरी दफ़ा। वो भी उधर गया बैग जमा करवाने के लिए। ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह उनसे भी बात कर लेते हैं। छोटा भाई साहब। जी 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 वो भी देख लेते हैं। ये जी माशाल्लाह दो भैया और आ गए हैं। क्या नाम है बच्चा? अम्मार हैदर। अम्मार हैदर। किधर से हो? उकाड़ा से। उकाड़ा से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऐसा है एहसन जी। कहाँ से? मैं सियालकोट के पास है चुंडा में, वहाँ से आया। चोंडा से। ठीक हो गया। चले हम कुछ मिलते हैं जी इंशाल्लाह। एकेडमी का टाइम चूँकि 7 बज चुके हैं इसलिए एकेडमी ओपन हो चुकी है। अब तलाशी का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर एकेडमी में लोग जाना शुरू हो चुके हैं। पंजाब पुलिस माशाल्लाह अपनी ड्यूटी सरंजाम बेहतरीन तरीके से दे रही है। उनके जवान बिमा वक्त यहाँ पे खड़े रहते हैं जी माशाल्लाह ताला। आज धुंध तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन सर्दी तो खैर है। धुंध जो है आज इतनी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए सर्दी की वजह से भी फिर भी ये जो लोग आते हैं जी इनकी हिम्मत है। ये जो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं इनकी हिम्मत है। इतनी सर्दी में कौन निकलता है किसी के लिए? और ये सारे अल्लाह की राह के मुसाफिर अल्लाह के लिए निकलते हैं माशाल्लाह ताला। एकेडमी की अपनी सिक्योरिटी भी आए हुए मेहमानों का खास ख्याल रखती है और एहसन तरीके से चेकिंग के बाद आपको हाल में जाने की इजाजत मिल जाती है। दौरान चेकिंग अगर किसी भाई को इंतजामिया से शिकायत हो तो हम पेशगी माजरत ख्वाह हैं। ये सब कुछ भैया आपकी हिफाजत के लिए होता है। और हाँ एक बात याद रखिए, आप जब भी जेएलएम अकेडमी आएं तो अपना आईडी कार्ड हमेशा अपने साथ लेकर आएं। जेएलएम अकेडमी एक ऐसी जगह जिसको सही मायनों में अल्लाह की खानकाह कहा जा सकता है। एक ऐसी जगह जहां लोग रसूलुल्लाह के दीन को सीखने के लिए अल्लाह के मुजाहिद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास आते हैं। यहाँ जितने भी लोग आते हैं उस्ताद मोहतरम ना तो उनसे कोई चंदा लेते हैं, ना गाड़ियों और जूतों के नाम पर कोई टोकन की फीस वसूल की जाती है और ना ही बुक स्टॉल के नाम पर अपनी जेबें भरी जाती हैं। इंजीनियर साहब का हुक्म है कि जितने भी अल्लाह के राह के मुसाफिर यहाँ आए इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। एकेडमी के बुक स्टॉल पर रखी किताबें और पंफलेट पर इंजीनियर साहब अपनी जेब से पैसे डालते हैं, सिर्फ इसलिए कि अवामुन्नास को अहादीस की किताबें खरीदने में आसानी हो और बजाय सिर्फ सुनने के अहादीस का इल्म भी हर घर तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 साल से उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठकर दीनी मजालिस का एहतमाम करते हैं। अब तक तो लाखों लोग जेएलएम अकेडमी से होकर जा चुके हैं और आप देख रहे हैं ना कि अब तो अकेडमी में इतनी जगह नहीं होती जितने लोग आ जाते हैं। लिहाजा तमाम भाइयों से ये गुजारिश है, जो भाई एक बार एकेडमी का विजिट करके जा चुका वो दोबारा ना आए, यानी अपनी रूटीन ना बनाए यार, क्योंकि इस तरह दूसरे लोगों के साथ हक तलफी वाला मामला भी हो जाता है। तो बजाय आप बार बार आए, अपने उन भाइयों को भी मौका दे जो अभी तक एकेडमी विजिट करके और अपने उस्ताद मोहतरम से मिलके जा नहीं सके। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 जनवरी 2026 को बामुताबिक 28 रजब 1447 हिजरी संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 218 218 होने जा रहा है।
آج کے سیشن میں کیا کیا ہوا, کتنے لوگ آئے, کہاں کہاں سے آئے, اور اکیڈمی کے اندر کے دیگر وہ مناظر جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو جہلم اکیڈمی کی اس چینل سے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ جہلم اکیڈمی آئیں نا تو میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری بھی لازمی شیئر کریں, جس کی ریکارڈنگ میں صبح 7 بجے سے 9 بجے تک اکیڈمی کے اندر کرتا ہوں, جو آپ کے اپنے ہی چینل جس کا نام جہلم اکیڈمی فرحان قریشی ہے اس پر اپلوڈ بھی کی جاتی ہیں. اکثر لوگ ہائی لائٹس جب دیکھتے ہیں نا تو کمنٹس باکس میں جا کر پوچھتے ہیں کہ آج کا کرنٹ افیئر کیا تھا, تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. اس ویک کا ایک کرنٹ افیئر, ویسے تو کرنٹ افیئرز بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے کرٹیکل کرنٹ افیئر جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے بیان کرنا اور اسے آخری درجے تک ڈسکس کر کے اس سے منطقی نتیجہ نکالنا, اور اسی وجہ سے میں نے آج ریڈ بیک گراؤنڈ لگایا ہوا ہے اس گفتگو کی کرٹیکیلٹی کو واضح کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. وہ اس ویک کے اندر بلاسفیمی بزنس گینگ جو ہے وہ جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا تھا, کیونکہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس یعنی قومی اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی میں اس کو انڈر ڈسکشن لایا گیا. تو اب یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اسے صحیح طریقے سے پبلک تک ایک ہی نشست میں پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا خطرناک کھیل ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ کھیلا گیا ہے. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. چلیں اب اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. انسٹرکشنز آپ کو مل چکی ہیں اللہ کے فضل سے, اس میں اب مزید کوئی ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. متوجہ ہو کر گفتگو سنیں اور اپنی یادگار کے لیے اگر آپ نے کوئی کلپ بنانا ہے تو شروع میں جب میں سٹارٹ کروں گا تو 5-7 منٹ کا بنا لیجئے گا. اس کے بعد متوجہ ہو کر یہاں آنے کی جو برکات ہیں اس کو حاصل کریں. رہا معاملہ کلپس بنانے کا تو وہ جب بعد میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس میں سے آپ کاٹ لیجئے گا, لیکن یہاں پر جو لوگ آئے ہیں نا وہ متوجہ ہو کر درس سنیں. ٹھیک ہے, ہو گیا پین؟ ٹھیک, زیادہ اونچا نہیں کر دیا آپ نے کیمرہ؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ دیکھنا آپ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں ایٹ لیسٹ. یہ میرا تو اونچا تھوڑا سٹیج لگ گیا ہے, اور کی چاہیے تھانوں؟ کرسی دی ساری گیم ہے. ہاں جی عثمان بھائی سٹارٹ کریے. یہ حالے تک لے یہ تھوڑی دیر ٹرین نو. اچھا نہیں, ٹائملی شروع کریں تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکیں ٹائملی انشاءاللہ تعالی. اچھا میرے بھائیو, آج الحمدللہ 18 جنوری 2026 کو پبلک سیشن نمبر 218 میں ہم اسپیشل ٹاپک کے طور پر کرنٹ افیئر توہین مذہب کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کو ایک دھندا بنایا ہوا ہے, اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. کوشش تو کی ہے کہ کوئی ٹاپک اس سے متعلقہ سکپ نہ ہو. اب انشاءاللہ تعالی جو آپ کی ریل ٹائم پرچی آئی ہیں میں ایک ایک کر کے کور کروں گا, ورڈک دے دوں گا
جہاں پہ تفصیل کوئی ریکوائرڈ ہوگی تو میں اپنا کوئی لیکچر آپ کو انشاءاللہ تعالی ریفر کر دوں گا انشاءاللہ. اہل تشیع کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ ان کی طرح یا جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں. 5 تکبیرات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیریں بھی کہی تھیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. جنازے کے احکامات کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی مفتی رفیع عثمانی جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان کا جنازہ پڑھایا اور اس میں سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھ دی تھی. تو حنفی تو فاتحہ کے دشمن ہیں آپ کو پتہ ہے, وہ تو ثنا پڑھتے ہیں. تو اس میں میری تفصیلاً ویڈیو آئی تھی. نماز جنازہ سے متعلق سارے احکامات میں نے اس میں کور کیے تھے. کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں, اسی طریقے سے یہ والا مسئلہ بھی میں نے اس میں ڈسکس کیا تھا. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ ڈسکس کیا تھا. تو آپ ویڈیو دیکھ لیں, میں نے تفصیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کیا. آپ مدارس میں ہوئے غلط کاموں کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں لیکن یونیورسٹی کے سکینڈلز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. جی کرتا ہوں, کیوں نہیں کرتا, لیکن دونوں میں فرق ہے نا جی. یونیورسٹی والوں نے تو اسلام کا ٹھیکہ نہیں نہ لیا ہوا. جس دن وہ ٹھیکیدار بنیں گے نا تو ان پہ بھی اس طرح کی گرفت ہوگی. کرتا ہوں بھائی, اس کو چھوڑ دیں. میں نے تو ریاستی اداروں کے جو ہاسٹلز میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. مولوی اس لیے تختہ مشق بنتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں زیادہ خبریں مولویوں کی سنی ہیں یا نان مولویوں کی؟ مولویوں کی. اور پھر وہ مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہوئے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تو یہ نہیں کر رہے ہوتے نا. تو یہ آپ فرق سمجھیں گے, نیچرل ہے. ٹھیکیداری چھوڑ دیں, ان پہ گرفت اس طرح نہیں ہوگی. یہ چونکہ ٹھیکیدار ہیں تو ٹھیکیدار کو پھر چوپڑیاں نالے دو, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام کے نام پہ انہوں نے عزت اویل کی ہے نا. یونیورسٹی کالج تو اسلام کے نام پہ عزت نہیں نا اویل کر رہے ہیں, نہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں. یہ تو اسلام کے نام پہ آپ سے چندے اٹھے آ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم بچوں پہ لگائیں گے اور بچے ہم اسلام کے مجاہد تیار کر رہے ہیں, اور مجاہد کیا تیار کر رہے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. یہ نیچرل چیز ہے کہ ہم اس کے اوپر پھر گرفت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے, اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں کہ جو پولیٹیکل جماعتیں مذہب کا نام لیں گی نا ان کے اوپر گرفت زیادہ ہوگی. سیکولر جماعتیں اگر کوئی غلط حرکت کریں گی ان پہ گرفت کم ہوگی کیونکہ وہ ٹھیکیدار نہیں نا مذہب کے. لیکن جو جماعتیں مذہب کا نام لیں گی اور پھر وہ ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گی جو مذہب کے منافی ہے, مثلا اب جماعت اسلامی ہے یا JUIF ہے یا دعوت اسلامی ہے. چلے دعوت اسلامی تو سیاسی جماعت نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کو آپ لے لیں. یہ مذہب کا نام جب لیں گے اور اپنی پالیٹکس میں اس کو استعمال کریں گے تو پھر ان کے اوپر زیادہ گرفت ہوگی. اسی طریقے سے PTI ہے, سیاسی جماعت ہے, لیکن انہوں نے مذہبی ٹچ کو بیچ میں یوز کیا, ان کے اوپر پھر گرفت ہے کہ یار آپ یا تو مذہبی جماعت بنیں اور اگر آپ نے سیاسی جماعت بننا ہے تو مذہبی ٹچ بیچ میں نہ لگائیں. کیوں؟ اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. اور یہ تو کوئی شے نہیں ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو PTI سے بھی 10 ہاتھ آگے اپنے زمانے میں مذہبی ٹچ لگاتے رہے. ہمیں پتہ ہے, ہم اس وقت اسکول میں تھے تو بینظیر بھٹو کے خلاف نعرے لگوائے جاتے تھے, اور اس وقت IJI بنی ہوئی تھی, اسلامی جمہوری اتحاد. 9 ستاروں والا جھنڈا ہوتا تھا گرین کلر کا, 9 جماعتیں اکٹھی کی ہوئی تھی, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اتنا پیسہ بھی لگایا, پھر بھی 88 کا یہ اتنا دھاندلی زدہ الیکشن بھی ہار گئے کیونکہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ہی اتنا پڑا تھا کہ سب کچھ کر کے بھی نہیں جیت سکے. پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا, کچھ عرصے بعد ہی غلام اسحاق خان سے 58(2)B لگوا کے تو وہ فارغ کروا دیا. پھر جو اس وقت مہاتما صاحب آئے یعنی کہ نواز شریف صاحب, ان کو بھی مشکل سے 2-2.5 سال گزرے تھے, ان کو بھی فارغ کر دیا, اور پھر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا. تو مذہبی ٹچ اس وقت بھی لگتے تھے اور لوگ اپنی پارسائی کے دعوے کرتے تھے کہ جی ہم تو یہ ہیں. اور اس وقت کی آپ تقریریں ذرا نواز شریف صاحب کی اٹھا کے دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کوئی جماعت اسلامی کا لیڈر بول رہا ہے کہ جی میں یہ ہوں اور یہ تو یہ کرتے ہیں. تو یہ آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, مذہبی ٹچ نہ دیں, سیاست چمکائیں, اور انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے مسلمان کی نشانی ہے, یہ ضرور کہیں, لیکن یہ کہیں کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, مہربانی کرو لیڈراں کو لوں پناہ. کوئی امت مسلمہ دے لیڈر نہیں نے, اپنے اپنی پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈر ہیں, اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر ہیں. دیٹس آل. یہ کام نہ کریں, اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جن کو ہم لیڈر مانے بھی ہوئے ہیں نا, ان کی بھی اگر آپ کو حقیقت پتہ چلے نا, اس وقت ترکیے کا جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان, کتنی ہم محبت کرتے ہیں, کتنا عقیدت کا دم بھرتے ہیں کہ جناب
مطلب امت مسلمہ کا لیڈر اور یہ سب کچھ. آپ کو پتا ہے ترکی ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, لیکن کبھی اس کے خلاف آپ نے کوئی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جی اردوغان جو ہے وہ اسرائیل کا یار ہے, غدار ہے, غدار ہے؟ کیونکہ اس نے اتنا زیادہ تڑکا لگایا ہے مذہبی کہ کسی کا دماغ ہی نہیں جاتا کہ انہوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. نہیں بولیں گے. ادھر ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے, بات کچھ اور ہوتی ہے, کچھ اور بنا کے. کبھی عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہہ دیا, جب وہ چلے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان پہ الزام لگایا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. ہر بندے کے دل میں جو آتا ہے نا وہ یہودی کارڈ اور اسرائیلی کارڈ اور مذہبی کارڈ کو یوز کرتا ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے ہمارا اب ٹائم ہو چکا ہے. جو ہم نے کوشچنز کرنے تھے وہ کر چکا ہوں میں, اور آپ کی ساری پرچیاں جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے یہاں آئی تھی میں نے ساری کور کر دی, بلکہ اس کے علاوہ بھی جو تھی کچھ کور کی, ابھی بھی کچھ باقی ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اگلی دفعہ کور کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اب انشاءاللہ تعالیٰ تصاویر کی بدعت حسنہ کا وقفہ ہوگا, آپ کو ایک ترتیب سے اندر لے آئیں گے, اور واپسی پہ جاتے ہوئے آپ نے سٹال کو ضرور وزٹ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ ریسرچ پیپرز کا ایک سیٹ آپ ضرور لیں. ٹوکن منی صرف 100 روپیہ دیں, ویسے تو 500 کی قیمت ہے, بقیہ کے 400 ہم ادا کر دیں گے آپ کے, لیکن ریسرچ پیپرز کا ایک سیٹ آپ نے لینا ہے. قرآن پاک کے تراجم بخاری مسلم بھی مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر اویلیبل ہے, اور ایک کتاب تو ایسی ہے جو ہر ایک بندے کے پاس ہونی چاہیے, مشکات. 9,000 اس کی قیمت ہے مارکیٹ میں, ہم صرف 3,000 کی دے رہے ہیں, لیکن یہاں سے خرید کے باہر بیچنے کی اجازت نہیں, اس میں ہمارے پیسے لگتے ہیں. 3 جلدوں پہ اہل سنت کی ساری کتابوں کے نوٹس ایک جگہ ہیں, مشکات المصابیح, انسائکلوپیڈیا آف حدیث. تو یہ آپ ضرور پرچیز کریں. باقی اسٹال کے اوپر چیزیں ہیں, اس اسٹال سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہے, بلکہ اپنی جیب سے اس میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو ریزنیبل پرائس پہ یہ چیزیں اویلیبل ہوں. اور جاتے ہوئے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پبلک سروے بھی ریکارڈ کرتے ہیں ہمارے فرحان بھائی, تو جہاں اتنی دیر آپ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر اپنا پبلک سروے بھی ریکارڈ کروا دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.